बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने जो मैंने कल एक वीडियो पेश की थी उसका उन्वान था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 70,000 आदमी ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। और उसके बारे में जो मैंने पूरी हदीस बयान की थी उसमें चंद एक अल्फाज रह गए थे और उन चंद एक अल्फाज के छूट जाने की वजह से मैं इसी वीडियो को आपके सामने दोबारा पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर गुज़िश्ता तमाम उम्मतें और अंबिया पेश किए गए तो मैंने देखा कि किसी नबी के साथ कुछ लोग हैं, किसी के साथ कुछ लोग हैं और किसी के साथ कोई भी नहीं है और किसी के साथ बहुत बड़ी जमात भी है। तो एक जमात को देखा जो तादाद में बहुत बड़ी थी, वो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि शायद ये मेरी उम्मत हो, लेकिन आप फरमाते हैं कि मुझको बताया गया कि ये आपकी उम्मत नहीं है। फिर जो है बतलाया गया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चलता है कि अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया में भेजा वो हिदायत उनके हाथ में देकर नहीं भेजा, बल्कि हिदायत को कंट्रोल अपने ही हाथ में रखा। क्योंकि जब अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और बेशुमार और अनथक मेहनत करने के बाद भी उन पर कई अंबिया ऐसे गुजरे हैं जो तवारीख़ में मिलते हैं, कुरान और हदीस से उनका पता चलता है कि उन पर एक भी ईमान लाने वाला पैदा ना हुआ और कोई भी उन पर ईमान न लाया। मैं बहुत ज़्यादा और किसी की क्या बात बताऊं, जो सबसे पहले रसूल हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद में, जो सबसे पहले रसूल हैं जिन्होंने गालिबन सबसे ज़्यादा इस दीन की तबलीग की है, सबसे ज़्यादा लोगों को समझाया है और सबसे ज़्यादा इस दुनिया पर आपका वक्त लगा है, वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ दोस्तों, तकरीबन 950 बरस तक कौम को समझाते रहे, तबलीग करते रहे, लेकिन सिवाय इसके कि 80-82 लोग आप पर ईमान लाए, कोई भी आप पर ईमान नहीं लाया। और आप अलैहिस्सलाम उन तमाम हालात को देखकर, क्योंकि जब आप तबलीग करते थे तो वो लोग अपने कानों में उंगलियां देते और आप पर पत्थर बरसाते और आपकी बातों को सुनकर भाग जाते थे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम जब इन लोगों से थक गए और बिल्कुल मायूस हो गए तो एक रोज़ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर उनके लिए बद्दुआ कर बैठे और उस बद्दुआ का असर ये हुआ कि तमाम की तमाम दुनिया पानी में गर्क कर दी गई और तमाम पर अल्लाह तबारक तआला ने अज़ाब भेज दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर खुद इरशाद फरमाता है कि हम किसी कौम की तरफ उस वक्त तक अज़ाब नहीं भेजते जब तक उस कौम के अंदर कोई डराने वाला या हादी या उनको खबर कर देने वाला पहले ना भेज दिया जाए। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ ये भी पता चल गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर जब कोई शख्स ईमान नहीं लाता
تو پھر ہوتا یہ ہے جو میں نے ابھی نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتلایا، اس کے سوا اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی چند ایک آدمی ایمان لائے تھے، یا آپ کی بیوی ایمان لائی تھی، یا آپ کا ایک بھتیجا تھا چچا زاد بھائی یعنی حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی آپ پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، یہ تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایک زبردست عذاب بھیج کر اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ انہی میں یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو کر کے عزیز دوستو دنیا سے چلی گئی ہے۔ لیکن پیغمبر کی بات کو نہ ماننا عزیز دوستو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ آج ہم اگر نہیں مانتے تو پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اپنے ماں باپ کی باتوں کو، مانتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کی باتوں کو، مانتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی باتوں کو، مانتے ہیں اپنے رشتہ داروں اور یار دوستوں کی باتوں کو۔ اگر ہم نہیں مانتے تو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے، اور صحیح احادیث کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ہاں، بزرگوں کی باتوں کو ہم خوب شوق سے مانتے ہیں، اور ان باتوں کو ماننے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھی، بلکہ ان باتوں کو ماننے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست ناکامی کا سامنا کرنے کی خبر دی ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انکار کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست پکڑ کی جو ہے خبر سنائی ہے، اور جو ان کی باتوں کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بشارت دی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی مانیں، پھر اس کے رسول کی مانیں یعنی قرآن کی مانیں، اور صحیح احادیث کو جو ہے اپنا دستور العمل بنائیں۔ تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام میں بھی ایسے انبیاء بھی ہیں جن پر سوائے چند ایک کے جو ہے کوئی ایمان نہیں لایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑی جماعت ہے جو آپ پر ایمان لائی، اور آپ پر ایمان لانے والوں میں تقریباً 80,000 تو وہ جادوگر تھے جو آپ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے فرعون نے جو ہے بلایا تھا۔ اور جب وہ 80,000 جادوگر آپ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے جس کا مقابلہ ہم تو کیا تمام جہانوں کے جادوگر تو کیا تمام جہان بھی اگر مل جائیں تو اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے۔ ایک تو بہت بڑی جماعت وہی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ جو اتنی بڑی جماعت دکھائی گئی ہے یہ شاید میری امت ہے، لیکن مجھ کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں بلکہ آسمان کے کناروں کی طرف دیکھو، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو تو آسمان کے کناروں سے لے کر کناروں تک ایک بہت بڑا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تب آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور پھر اس سے اگلے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جن میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ عزیز دوستو یہ الفاظ اس ویڈیو میں رہ گئے تھے جو میں اب ان کو پورا کر رہا ہوں، اور اس میں نہ بتانے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بات میں آپ کو پوری بتا نہ سکا کسی وجہ سے۔ تو عزیز دوستو ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے
میری نظر سے وہ روایت ابھی تک گزری نہیں ہے حالانکہ، لیکن ممکن ہے وہ بھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جن میں یعنی میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ تو عزیز دوستو، کتنا بڑا مجمع ہو گیا جو قیامت کے روز بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگلی جو جماعت ہوگی وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اگلی جماعت جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگی جب تک پچھلی جماعت بھی جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، یعنی سب کے سب ایک ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اور آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ابھی آپس میں ذکر ہوا کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کس سلسلے میں باتیں کر رہے ہو؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ عزیز دوستو، اس بات سے، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کرام میں سے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ صحابہ کرام کے بھی بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ان لوگوں کی پہچان بتاتا ہوں۔ ان کی 3 پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ نمبر 1، وہ کسی سے جادو، دم وغیرہ نہیں کروائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ آیت الکرسی، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتوں کے ذریعے اگر کوئی دم کر لے یا کروا لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی دم جو جائز بھی ہو اس کو بھی نہیں کرائیں گے۔ حالانکہ جس دم کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہوں، کفریہ الفاظ نہ ہوں، اس طریقے سے دم کرنا شریعت نے جائز بھی رکھا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جتنی چیزوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ان تمام چیزوں کو مجھ پر پیش کرو، کہ اگر ان میں کفریہ یا شرکیہ الفاظ ہوں گے تو میں ان سے منع کر دوں گا، اور جو باقی ہیں وہ ان کو تم کرتے رہنا۔ لیکن واضح رہے، جو چیز قرآن کے اندر ہے اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی دم کرے گا تو عزیز دوستو وہ اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 والی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ اس فضیلت سے بالکل دور نکل جائے گا۔ ایک پہچان ان کی یہ ہوگی کہ وہ گنڈے تعویذ نہیں کرائیں گے، ناجائز دم وغیرہ نہیں کروائیں گے، اور دوسری پہچان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی فال نہیں کھلوائیں گے، یعنی کسی سے کوئی غیب کی خبر نہیں پوچھیں گے کہ کل کیا ہوگا، مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ خبریں نہیں پوچھیں گے کسی سے بھی۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اس بات کے لیے گھر سے نکلے یا فال کھلوائے یا فال کھلوانے کا کسی کو مشورہ دے تو اس کی 40 دن کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں، یا یوں فرمایا کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگرچہ عزیز دوستو تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ جائز ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ داغ لگوانا کسی بیماری میں، آگ سے لوہے کو گرم کر کے جسم پر داغ لگوانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک آدھ صحابہ کے لیے یہ داغ لگوایا بھی ہے، لیکن عزیز دوستو اس کو ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ کسی کو آگ کے ذریعے کوئی تکلیف نہ دے،
क्योंकि ये हक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला को हासिल है। एक सहाबी हैं, उनका नाम है इमरान इब्ने हुसैन। ये हुसैन है हा और स्वाद और या और नून, हुसैन। अजीज़ दोस्तों, इन्होंने ये जो है खुद फरिश्तों का सलाम सुनते थे, यानी फरिश्ते इनको सलाम किया करते थे, लेकिन एक मौके पर इन्होंने दाग लगवा लिया था तो फरिश्तों का सलाम आना इन पर बंद हो गया। इसके बाद में फिर इन्होंने तौबा की और तौबा के बाद में फिर फरिश्ते उनको सलाम करते थे और ये खुद फरिश्तों के सलाम को सुनते थे और उस सलाम का ये जवाब भी देते थे। तो अजीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मेरी उम्मत के 70,000 फ़र्द ऐसे होंगे, मेरी उम्मत के 70,000 आदमी ऐसे होंगे जिनकी खुसूसियत ये होगी कि उनके साथ हर एक के साथ 70,000 और होंगे और वो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और दूसरी रिवायत में है कि उनमें से हर 1000 के साथ 70,000 होंगे और वो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और एक सहाबी से यही हदीस मनक़ूल है, वो कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 बतलाए थे या 7 लाख बतलाए थे, कि 70,000 बतलाए थे या 7 लाख बतलाए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और आपने फरमाया कि इतने लोग मेरी उम्मत के बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और जिनमें से हर एक के साथ 70,000 होंगे या कम अज़ कम हर 1000 के साथ 70,000 होंगे। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल होगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ जन्नती लोगों की 120 सफ़ें होंगी। क़यामत के रोज़ जन्नती लोगों की 120 सफ़ें होंगी, जिनमें से 80 सफ़ें मेरी उम्मत की होंगी और बाकी जो 40 सफ़ें हैं वो बाकी उम्मतियों की होंगी। अजीज़ दोस्तों, यहाँ भी ये पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएगी, सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएगी। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद अहादीस मिलती हैं कि हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन अजीज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सबको शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान और हदीस को फॉलो करना पड़ेगा और सहाबाए किराम के उन तरीक़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हों या तमाम सहाबाए किराम का उन तमाम बातों पर इत्तफाक हो गया हो। उन तमाम बातों को हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार किए जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, यूँ खाली कलमा पढ़ लेने से इस उम्मत के अंदर शामिल नहीं हो सकते, बल्कि अगरचे वो नमाज भी पढ़ते हों और अल्लाह के अहकामों को तोड़ रहे हों तो इस उम्मत के अंदर शामिल नहीं हो सकते। मैं आपको एक हदीस और पेश किए देता हूँ। वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की लोगों की क़यामत के रोज़ पहचान ये होगी कि उनके हाथ पैर और चेहरे वज़ू के असर से चमक रहे होंगे और मैं अपने एक एक उम्मती को पहचान लूँगा और एक एक को हौज़ कौसर से पानी पिलाऊँगा और एक एक के लिए सिफारिश करूँगा कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे, माफ़ फरमा दे। लेकिन अजीज़ दोस्तों, एक जमात ऐसी होगी जिनके चेहरे वज़ू के असर से चमक रहे होंगे, जिनके हाथ वज़ू के असर से चमक रहे होंगे, जिनके पैर वज़ू के असर से चमक रहे होंगे और
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور وہ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو جو ہے لوہے کے گرز مار مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، دیکھو نا ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمک رہے ہیں، ہاتھ پیر بھی چمک رہے ہیں وضو کے اثر سے، یہ تو نمازی بھی ہیں۔ تو فرشتے بتلائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد میں جو تمہارا لایا ہوا دین تھا اس کے اندر کیا کیا نئی باتیں پیدا کر لی تھیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ان کو پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹاؤ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہونے کے لیے عزیز دوستو، ہم کو صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا نمازوں کی پابندی کر لینے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم کو اپنے معاملات جو ہیں وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نمونہ ہے عمل آپ لوگوں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ ایمان کے اندر سلامتی کے پورے فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور تم اطاعت نہ کرو شیطان کی، اطاعت نہ کرو شیطان کی کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ دوسری چیزوں کی اور دوسرے لوگوں کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ یقیناً شیطان کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا ہوا تو ایک ہے، اور جو دوسرے لوگ الگ الگ طریقے بتلائیں گے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ ویڈیو بہت طویل ہو گئی، اس لیے میں اس کو یہیں اسکپ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جو بات حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی بات کو کہنا اور سننے کی ہم سب کو مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔